امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے غزہ میں جاری جنگ کے خاتمے کے لیے 20 نکاتی منصوبہ پیش کیا ہے، جسے وائٹ ہاؤس نے 29 ستمبر 2025 کو جاری کیا۔ اس منصوبے میں فوری جنگ بندی، یرغمالیوں کی رہائی اور جنگ زدہ علاقے کی تعمیر نو جیسے اہم نکات شامل ہیں، اور دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ فلسطینی عوام کے طویل المیے کا خاتمہ کر سکتا ہے۔ منصوبے کے تحت اسرائیل اور حماس کی رضامندی سے جنگ فوری طور پر روک دی جائے گی۔ غزہ میں قید تمام اسرائیلی یرغمالیوں کو، خواہ وہ زندہ ہوں یا مردہ، سبھی کو 72 گھنٹوں میں واپس کیا جائے گا، اور اس کے بدلے اسرائیل 250 عمر قید یافتہ قیدیوں سمیت 7 اکتوبر 2023 کے بعد گرفتار کیے گئے 1700 فلسطینیوں کو رہا کرے گا، جن میں خواتین اور بچے بھی شامل ہوں گے۔ ہر اسرائیلی یرغمالی کی باقیات کے بدلے 15 فلسطینیوں کی باقیات واپس کی جائیں گی۔ حماس کے ان ارکان کو معافی دینے کی تجویز ہے جو ہتھیار ڈال کر پرامن بقائے باہمی کا عہد کریں گے، جبکہ غزہ چھوڑنے والوں کو محفوظ راستہ فراہم کیا جائے گا۔ علاقے کی عارضی نگرانی ایک غیر سیاسی تکنیکی فلسطینی کمیٹی کے سپرد ہوگی، جس پر صدر ٹرمپ کی سربراہی میں قائم ہونے والا بورڈ آف پیس نظر رکھے گا، جس میں سابق برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر سمیت متعدد عالمی شخصیات شامل ہوں گی۔ فوری انسانی امداد، جس میں پانی، بجلی، اسپتالوں اور بیکریوں کی بحالی اور ملبہ ہٹانے کا سامان شامل ہے، 19 جنوری 2025 کے معاہدے کے مطابق روانہ کی جائیں گی۔ اس امداد کی تقسیم اقوام متحدہ، ریڈ کریسنٹ اور دیگر غیر جانبدار ادارے بغیر کسی سیاسی مداخلت کے انجام دیں گے۔ رفح کراسنگ بھی دونوں سمتوں میں کھولنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ منصوبے میں واضح کیا گیا ہے کہ غزہ کو دہشت گردی سے پاک غیر فوجی علاقہ بنایا جائے گا، جہاں حماس یا دیگر مسلح گروہوں کا کوئی کردار نہیں ہوگا، اور سرنگوں، اسلحہ سازی اور دیگر جارحانہ ڈھانچوں کو مکمل طور پر ختم کیا جائے گا۔ اس غیر فوجی کاری کی نگرانی آزاد مبصرین کریں گے، جبکہ ہتھیاروں کی خرید و فروخت پر مکمل پابندی عائد ہوگی۔ ISF، ایک عارضی بین الاقوامی استحکام فورس، فلسطینی پولیس کی تربیت کرے گی اور سرحدوں کی حفاظت سنبھالے گی، جس میں اردن اور مصر کی مشاورت شامل ہوگی۔ اسرائیل مرحلے وار اپنی فوج واپس بلائے گا اور غزہ پر قبضہ یا الحاق نہیں کرے گا، البتہ حفاظتی سرحدی موجودگی برقرار رہے گی جب تک دہشت گردی کے دوبارہ ابھرنے کا خطرہ ختم نہیں ہو جائے۔ اقتصادی محاذ پر ٹرمپ کا منصوبہ مشرق وسطیٰ کے ماہرین کی ایک پینل کے ذریعے خصوصی اقتصادی زون قائم کرنے، سرمایہ کاری اور روزگار کے مواقع پیدا کرنے کا وعدہ کرتا ہے۔ غزہ کے باشندوں کو رہنے یا ہجرت کرنے کی آزادی ہوگی، اور علاقائی شراکت داروں کو یہ یقین دہانی کرانی ہوگی کہ غزہ دہشت گردی سے پاک رہے گا۔ اگر حماس منصوبے کو مسترد یا مؤخر کرتی ہے تو تعمیر نو اور امداد صرف ان علاقوں میں جاری رہے گی جو دہشت گردی سے پاک ہوں گے۔ پرامن بقائے باہمی کے فروغ کے لیے بین المذاہب مکالمے اور فلسطینی اتھارٹی کی اصلاحات کے نتیجے میں فلسطینی خود مختاری اور ریاستی حیثیت کی راہ ہموار کرنے کی بات بھی کہی گئی ہے۔ امریکہ اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان سیاسی افق طے کرنے کے لیے مذاکراتی عمل آگے بڑھائے گا۔ اس منصوبے پر عالمی رد عمل ملا جلا رہا ہے۔ اسرائیل اور چند عرب اور مسلم ممالک نے اس کی حمایت کی ہے، جبکہ حماس اور فلسطینی عوام کے حلقوں میں شکوک و شبہات غالب ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے اسے غزہ کو دہشت گردی سے پاک بنانے کا سنہری موقع قرار دیتے ہوئے
فوراً قبول کر لیا اور وائٹ ہاؤس میں ٹرمپ سے ملاقات کے دوران کہا کہ یہ وقت ہے کام مکمل کرنے کا۔ قطر، مصر اور سعودی عرب جیسے ممالک نے بھی منصوبے کی تائید کی اور حماس پر زور دیا کہ وہ ذمہ دارانہ رویہ اپناتے ہوئے اس پر غور کرے، کیونکہ اس میں یرغمالیوں کی رہائی اور انسانی امداد کی ضمانت شامل ہے۔ یورپی یونین، فرانس اور آسٹریلیا نے اسے امن کی سمت ایک قدم قرار دیا، مگر فلسطینی خود مختاری کی لازمی شرط پر زور دیا۔ عوامی سطح پر بھی رد عمل منقسم رہا۔ کچھ نے اسے نئی وصیت یعنی کنٹرول قائم رکھنے کا منصوبہ قرار دیا تو کچھ نے تعمیر نو اور امداد کے وعدوں میں امید کی کرن دیکھی، لیکن حماس کی عدم موجودگی کو ناقابل قبول بتایا۔ ٹرمپ کا 20 نکاتی منصوبہ بظاہر غزہ کے انسانی المیے کا خاتمہ کرنے کی ایک سنجیدہ کوشش ہے، لیکن فلسطینی نقطۂ نظر سے یہ منصوبہ یک طرفہ، غیر متوازن اور اسرائیلی مفادات سے ہم آہنگ دکھائی دیتا ہے۔ منصوبے کی ساخت میں جہاں انسانی امداد، تعمیر نو اور سیاسی افق کی بات کی گئی ہے، وہیں فلسطینی مزاحمت کے تاریخی اور قانونی جواز کو تقریباً نظر انداز کر دیا گیا ہے۔